یہ ہے گولو، ایک موٹا تازہ اور صحت مند چوہا، اور یہ ہے ٹنٹن، دبلا پتلا، معصوم اور ڈرا سہما سا رہنے والا چوہا۔ گولو صحت مند ہونے کی وجہ سے اپنے سارے کام بڑی آسانی سے کر لیتا، اور ٹنٹن کو تھوڑا سا بھی وزن اٹھانا پڑتا تو بیچارے کو مصیبت پڑ جاتی۔ گولو اکثر ٹنٹن کا بہت مذاق اڑاتا۔ ایک دن گولو اور ٹنٹن کو بہت بھوک لگی تھی۔ ان دونوں کی نظر ایک بڑے پنیر کے ٹکڑے پر پڑی۔ یہاں سے گولو پنیر اٹھانے کے لیے بھاگا اور وہاں سے ٹنٹن، مگر جب گولو نے ٹنٹن کو پنیر کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو وہیں رک کر دیکھنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ ٹنٹن اتنا بڑا پنیر کا ٹکڑا نہیں اٹھا پائے گا۔ ٹنٹن پنیر کے ٹکڑے کے پاس پہنچا اور اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس بیچارے سے پنیر کا ٹکڑا اٹھانا تو دور کی بات، ہل بھی نہ پایا۔ ادھر گولو زور زور سے ہنسنے لگا۔ ارے دبلے پتلے ٹنٹن، ایک سوکھی چھڑی جتنی صحت ہے تمہاری۔ اپنے سے بڑے کام کیوں کرنے چل پڑتے ہو؟ جاؤ جا کر کوئی مکئی کا دانہ ڈھونڈو، کیونکہ تم صرف اتنا ہی وزن اٹھا پاؤ گے۔ یہ کہہ کر گولو نے پنیر کا ٹکڑا اٹھایا اور لے گیا، پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور گھوڑے بیچ کر سو گیا۔ ادھر ٹنٹن بیچارہ بھوکا ہی رہ گیا۔ ٹنٹن اس دن بہت اداس ہوا۔ وہ کہنے لگا، یا اللہ، مجھے بھی تھوڑی صحت دے دیں تاکہ میں بھی گولو کی طرح اپنی پسند کا کھانا اٹھا کر لا سکوں۔ گولو میرا کتنا مذاق اڑاتا ہے، وہ ٹھیک ہی تو کہتا ہے، مجھ سے تو مکئی کے دانے سے زیادہ وزن اٹھایا ہی نہیں جاتا۔ ٹنٹن بھوکے پیٹ ہی سو گیا۔ صبح اٹھا تو اس کا بھوک سے برا حال ہو رہا تھا۔ وہ کھانے کو کچھ ڈھونڈنے کے لیے باہر نکل گیا۔ ادھر ادھر مارا مارا پھرنے کے بعد اسے زمین پر پڑی ہوئی ایک دوائی کی بوتل نظر آئی۔ اس نے دیکھ کر سوچا، پتہ نہیں یہ کس چیز کی دوائی ہے، کیسی دوائی ہے؟ اگر اس میں زہر ہوا تو میں مر جاؤں گا، مگر میں تو ویسے بھی اگر کچھ منٹ بھوکا رہا تو بھوک سے ہی مر جاؤں گا۔ یہی پی لیتا ہوں، کم از کم پیٹ میں کچھ جائے گا تو صحیح۔ یہ سوچ کر اس نے بوتل اٹھائی اور اس میں سے آدھی سے کچھ کم دوائی پی ڈالی۔ باقی کی دوا اس نے جیب میں ڈالی اور گھر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد اسے اپنے جسم میں کچھ ہلچل محسوس ہونے لگی۔ ارے یہ کیا ہو رہا ہے میرے پیٹ میں؟ لگتا ہے وہ کوئی زہریلی دوا تھی۔ اب کیا ہوگا؟ میں تو آج مرنے والا ہوں۔ کچھ دیر بعد اس نے محسوس کیا کہ وہ بہت تندرست اور صحت مند محسوس کر رہا ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ دیکھے تو وہ پہلے کی طرح دبلے پتلے نہیں نظر آ رہے تھے۔ ارے یہ میرے ساتھ اچانک کیا ہوا؟ میرے ہاتھ اور منہ بھی دیکھو، کتنا صحت مند نظر آ رہا ہوں میں۔ ارے ہاں، میں نے تو وہ دوائی پی تھی۔ یہ اسی کا کمال ہے، بالکل یہ اسی کا کمال ہے۔ اب سے میں روز یہ دوائی تھوڑی تھوڑی پی لیا کروں گا۔ شکر ہے اللہ کا، مجھے بھی اپنے دبلے پن کا کوئی حل ملا۔ ٹنٹن نے روز وہ دوا تھوڑی تھوڑی پینی شروع کر دی۔ ایک ہفتے میں ٹنٹن ایک موٹا تازہ چوہا بن چکا تھا۔ ٹنٹن بہت خوش تھا۔ ایک دن ٹنٹن کھانا ڈھونڈنے کے لیے باہر نکلا۔ راستے میں اسے ایک سیب نظر آیا۔ ٹنٹن سیب اٹھانے کے لیے آگے بڑھا۔ گولو دور کھڑا دیکھ رہا تھا۔ گولو سمجھا کہ محلے میں کوئی نیا چوہا رہنے کے لیے آیا ہے۔ اس نے سوچا، ارے یہ تو مجھ سے بھی زیادہ طاقتور اور موٹا تازہ چوہا ہے، میں تو سیب نہیں اٹھا سکتا۔ لگتا ہے یہ محلے میں نیا رہنے کے لیے آیا ہے، مجھے اس کے ساتھ فوراً دوستی کر لینی چاہیے تاکہ یہ کھانے پینے کی چیزیں اٹھانے میں میری مدد کر دیا کرے، اور میں اس کے ساتھ مل کر ٹنٹن کی خوب دھلائی کروں گا۔
گولو اس کے پاس پہنچا اور بولا، السلام علیکم پیارے بھیا، کیسے ہیں آپ؟ ٹنٹن نے جب گولو کو اتنی عزت اور تمیز سے بات کرتے ہوئے دیکھا تو سمجھ گیا کہ گولو نے اسے نہیں پہچانا، اور پہچانتا بھی کیسے؟ ٹنٹن ایک ہفتے میں اتنا طاقتور جو ہو گیا تھا۔ ٹنٹن نے بھی اسے نہ بتایا۔ اس نے سوچا اب گولو کی بھی ذرا ٹانگ کھینچی جائے۔ جی میں ٹھیک ہوں بھیا، آپ سنائیے کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک۔ آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا محلے میں۔ کیا آپ یہاں نئے رہنے کے لیے آئے ہیں؟ جی ہاں، میں یہاں نیا رہنے آیا ہوں۔ ماشاءاللہ، آپ تو بہت طاقتور ہیں۔ میں نے ابھی دیکھا کہ کس بہادری سے آپ نے اکیلے پورا سیب اٹھا لیا۔ واہ، کمال ہیں آپ۔ جی بہت شکریہ۔ پھر گولو نے اپنے مطلب کی بات کی۔ وہ بولا، بڑے بھیا میں سوچ رہا تھا کیوں نہ ہم دونوں پارٹنرشپ کر لیں۔ پارٹنرشپ؟ کیا مطلب؟ کیسی پارٹنرشپ؟ میرا مطلب ہے ہم دونوں مل کر کھانا ڈھونڈا کریں گے اور پھر مل کر ہی کھایا کریں گے۔ ٹنٹن نے بھی بڑی ہوشیاری سے جواب دیا۔ وہ بولا، اگر ہم پارٹنرشپ کر لیں تو تم تو فائدے میں رہو گے۔ میں تو اکیلے اتنا سارا کھانا اٹھا سکتا ہوں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ اس پارٹنرشپ میں میرا کیا فائدہ ہوگا؟ گولو کا کچھ دیر تو منہ بند ہو گیا، پھر بہت سوچنے کے بعد بولا، ارے بڑے بھیا، دوستی میں کیسا فائدہ اور کیسا نقصان؟ ہم تو دوست ہیں نا۔ ارے ہماری دوستی کب ہوئی؟ میں نے تو تم جیسے چوہوں کو کبھی دوست نہیں بنایا۔ گولو کی کافی بے عزتی ہو چکی تھی۔ وہ منہ لٹکائے چل دیا۔ پیچھے سے اسے آواز آئی، ارے سنو، اب تم اتنا کہہ رہے ہو تو کر لیتے ہیں پارٹنرشپ، مگر میری کچھ شرائط ہیں۔ اگر تم میری شرائط مانو گے تو ہی ہم ساتھ کام کریں گے۔ گولو خوشی سے بغیر سوچے سمجھے بولا، جی جی بڑے بھیا، مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے۔ آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا۔ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ سوچ لو اچھی طرح۔ دراصل میں بس دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میرے اعتبار کے قابل ہو بھی یا نہیں۔ میں اپنی بات سے کسی کو ہٹنے نہیں دیتا۔ اگر تم نے وعدہ خلافی کی تو میں تمہارا قیمہ بنا دوں گا۔ جی بھیا، سوچ لیا۔ کہیے کیا کرنا ہوگا مجھے؟ پہلی شرط پوری کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ گولو کو ساتھ لے کر چل پڑا۔ کچھ آگے پہنچے تو راستے میں ایک بلی سو رہی تھی۔ ٹنٹن بولا، یہ گھنٹی پکڑو اور اس بلی کے گلے میں باندھ کر آؤ۔ کیا؟ جی ہاں۔ گولو وعدہ خلافی کا انجام جانتا تھا۔ اب ٹنٹن کی بات ماننے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ ڈرتا ہوا آگے بڑھا اور بلی کے پاس پہنچا۔ جو ہی وہ بلی کے پاس پہنچا، بلی کی آنکھ کھل گئی۔ پھر کیا تھا؟ گولو آگے آگے اور بلی پیچھے پیچھے۔ ادھر ٹنٹن ہنس ہنس کر پاگل ہو رہا تھا۔ بھاگ بھاگ کر گولو کی تو حالت خراب ہو گئی۔ بڑی مشکل سے وہ جان بچا کر بھاگ نکلا۔ پہلی شرط تو تم پوری نہیں کر سکے۔ چلو کیا یاد کرو کہ تم بھی۔ ایک اور موقع دیتا ہوں۔ تم ایسا کرو، اس گائے کے پاؤں کے پاس جو روٹی کا ٹکڑا پڑا ہے وہ اٹھا کر لے آؤ۔ گولو نے سوچا یہ تو بہت آسان ہے۔ وہ روٹی کا ٹکڑا اٹھانے کے لیے چل پڑا۔ جیسے ہی وہ ٹکڑا اٹھانے کے لیے پاس گیا، ٹنٹن نے گائے کی ٹانگ پر سوئی ماری۔ گائے نے لات ماری اور گولو سیدھا گوبر میں جا کر گرا۔ اس سب کے بعد جب رات ہوئی، ٹنٹن رات کو سکون سے سو رہا تھا۔ گولو کو آج احساس ہو رہا تھا کہ وہ ٹنٹن کو کیسے تنگ کیا کرتا تھا۔ وہ خود سے باتیں کر رہا تھا۔ ٹنٹن کی بھی آنکھ کھل گئی۔ میں نے ٹنٹن کو کتنا ستایا، میں نے ہمیشہ اس کا دل دکھایا۔ ٹنٹن بہت اچھا ہے، لیکن میں نے کبھی اس سے اچھے سے بات تک نہیں کی۔ آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ کوئی تنگ کرے اور مذاق اڑائے تو کتنا برا لگتا ہے۔
मैं सुबह ही टिनटिन के पास जाऊंगा और उससे अपने किए की माफी मांगूंगा। ये सुनते ही टिनटिन जान चुका था कि गोलू को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। वो उठा और गोलू को सारी हकीकत बता दी। गोलू सुनकर बहुत हैरान हुआ और इसे अपने किए पर दिल से शर्मिंदगी हो चुकी थी। वो बोला, टिनटिन मुझे माफ कर दो। अरे नहीं, अब तो मैंने बदला ले लिया है ना, अब तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं। आज से हम अच्छे दोस्तों की तरह रहेंगे। गोलू और टिनटिन अच्छे दोस्त बन गए और खुशी खुशी रहने लगे। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और ना ही कभी किसी को तंग करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।